ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ماہ صفر المظفر کی 11 تاریخ ہو چکی ہے اور وہ دن قریب آ رہے ہیں جب عشاقان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عظیم محسن اور اپنے ایک عظیم امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بریلی شریف کی سرزمین پر بارگاہ امام میں حاضر ہوں گے۔ اس مقدس بابرکت ہستی کے حوالے سے ہر سنی مسلمان کو اتنی معلومات تو رکھنا چاہیے کہ حقائق کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ سکے، کیونکہ آج ایک طبقہ امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کا جہاں معتقد ہے، وہیں ایک دوسرا طبقہ آپ کی مخالفت پر بھی کمر بستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجدد بنایا، اور جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء کرام کا سردار ہوا کرتا ہے۔ عموماً لوگوں کا یہ تصور اور یہ نظریہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب بات آتی ہے ولایت کی تو بہت کم لوگوں کا ذہن وہاں تک پہنچ پاتا ہے جو حقائق سے واقف نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر کے اندر ولی وہ ہوتا ہے جو ہواؤں میں اڑے، پانی پر چلے، اور جس کو کہہ دے کہ جا تیرا کام ہو گیا تو اس کا کام ہو گیا، اور جس کو کہہ دیں کہ تو برباد ہو جا تو وہ شام تک برباد ہو جائے۔ یہ اس طرح کا تصور لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو ایسا کر دے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حالانکہ ولایت کے حوالے سے علماء کرام نے فرمایا کہ کرامت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کرامت تو یہ ہے کہ بندہ ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، پل بھر میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے، اس کرامت میں دھوکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی جادو دکھائے، کوئی کرتب دکھائے اور بندہ سمجھ نہ پائے تو اس کو بھی کرامت سمجھ لیتا ہے۔ تو اس طرح کی بات کے اندر تو لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کے اوپر چلنا یہ بہت بڑی کرامت ہے، اور یہ ایسی کرامت ہے اس کے اندر کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ پرہیزگار ہے، شریعت پہ عمل کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا، مجاہدہ کے بارے میں، ریاضت کے بارے میں پوچھا گیا۔ اولیاء کرام ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجاہدہ اور ریاضت کرنے کے لیے 80 سال چاہیے، اور اگر اللہ کی رحمت اگر توجہ فرمائے تو ایک پل کے اندر نصرانی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما کر ولی بنا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بندہ اگر سچے یقین کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں لگ جائے تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کی مدد کیا کرتی ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضور اگر بندہ ولایت کے منصب پر فائز ہونا چاہے، ریاضت اور مجاہدہ کرے تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، دنیا کے کام بھی چھوڑنے پڑیں گے، دین کی خدمت بھی چھوڑنا پڑے گا، ہر وقت اللہ ہی کی بارگاہ میں لگے رہنا پڑے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دینی خدمات کو انجام دینا یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور فرمایا کہ بہت سی مرتبہ تو یہ مجاہدہ دوسرے مجاہدات سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے ایک مثال دی کہ امام ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جب معتزلہ نے شہروں کے اندر گمراہی پھیلانا شروع کیا تو امام ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگلوں میں تشریف لے گئے، وہاں پہ صوفیاء کرام سوکھی گھاس کھا کر کے اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ کئی غاروں کے اندر، درختوں کے نیچے لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے اور فرمایا تم یہاں پر گھاس کھا کر کے عبادت میں لگے ہو اور شہروں کے اندر لوگ گمراہیت کا شکار ہو رہے ہیں، چلو شہروں میں چلو اور لوگوں کو گمراہیت سے بچاؤ۔ تو ان صوفیاء کرام نے کہا اے امام یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ ہی خدمت انجام دے۔ تو امام ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر جنگل سے تشریف لائے اور بد مذہبوں کے رد کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ کے اندر ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ جو جنگل کے اندر مجاہدہ کر رہے تھے ان سے بھی بڑا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ عالی دین کو عطا فرمایا۔ تو بندہ
اگر دین کی خدمت میں لگا رہے تو فرمایا یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اور پھر آپ نے علامہ ابن حجر کے حوالے سے ایک روایت بیان فرمائی کہ ایک عالم کا انتقال ہوا، اس کو جب خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ کہا کس سبب سے؟ کہا مجھے جو جنت دی گئی وہ علم کی وجہ سے نہیں دی گئی۔ کہا پھر کس وجہ سے اللہ نے آپ کو جنت عطا فرمائی؟ کہا کہ میرے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں جو نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے جنت عطا فرمائی، جو نسبت کے ایک کتے کو اپنے مالک کے ساتھ ہوا کرتی ہے کہ جب کوئی مالک کی بکریوں پہ حملہ کرتا ہے تو کتا بھونک کر کے ان بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں ساری زندگی بد مذہبوں سے امت محمدیہ کو ہوشیار کرتا رہا، میری یہی نسبت کام آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نسبت کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو یہ مجاہدہ اعلیٰ حضرت سرکار ساری زندگی کرتے رہے، ساری زندگی آپ نے امت کو خبردار کیا، گمراہیوں سے بچایا، اور خود اعلیٰ حضرت نے اپنی تاریخ ولادت قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے نکالی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنے پاس سے روح القدس کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ سے اعلیٰ حضرت نے اپنی تاریخ ولادت نکالی۔ اس سے پہلے اس بات کا تذکرہ ہے کہ دشمنان خدا و رسول سے دور رہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں اس کے اوپر سختی سے قائم ہوں اور میں نے یہ چیز اپنے بچوں کو گھٹی کے اندر پلا دی ہے، اور الحمدللہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو دوسرے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ ساری زندگی آپ یہی مجاہدہ، یہی ریاضت اور یہی خدمت انجام دینے کے اندر مصروف رہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے ایسا، یہ اس آیت کریمہ سے جو آپ نے اپنی تاریخ ولادت نکالی، اس سے پتہ چلا کہ آپ کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ ایک بار مولانا غلام حسین آپ کی بارگاہ میں آئے، یہ علم نجوم، ستاروں کے علم کے بہت بڑے ماہر تھے، اور آپ نے ان سے پوچھا، اعلیٰ حضرت نے ان سے کہا کہ بارش ہونے میں کتنے دن باقی ہے؟ تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق جائچہ بنایا، اور جائچہ بنانے کے بعد میں اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ ابھی 1 مہینہ باقی ہے، اس مہینے کے اندر بارش کہیں پر بھی نہیں ہے، اگلے مہینے میں بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس مہینے میں بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جائچہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اس مہینے میں بارش ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، گھڑی میں کتنے بج رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 11:15 بج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا 12 کب بجیں گے؟ انہوں نے کہا کہ پون گھنٹے کے بعد میں 12 بجیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے سوئیوں کو پکڑ کر کے گھما دیا اور گھڑی کے اندر 12 بجا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ کہہ رہے تھے نا کہ پونا گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے، دیکھو ابھی 12 بج گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ خود 12 نہیں بجے ہیں، آپ نے سوئیوں کو گھما کر کے 12 بجایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ جائچہ بنا رہے ہیں کہ ستارے بتا رہے ہیں اس مہینے میں بارش نہیں ہے، اگلے مہینے میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب میں گھڑی کو گھما کر کے پون گھنٹے پہلے 12 بجا سکتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہے تو اگلے مہینے کے بجائے اسی مہینے کے اندر بارش برسا سکتا ہے۔ ادھر اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا، ادھر بادل امڑ کر کے آئے، فوراً موسلادھار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ آپ کا ایمان اور اتنا یقین مضبوط تھا، آپ نے ادھر اپنی زبان مبارک سے اپنے یقین کا اظہار کیا، اللہ نے باران رحمت کا نزول فرما دیا۔ تو یقین کا یہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولایت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی تقوی و پرہیزگاری کے اندر گزاری۔ آپ کو یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ اگر کوئی شیخ فانی ہو، بہت زیادہ کمزور ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو شریعت نے اسے فدیہ دینے کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کے اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے۔ اخیر عمر کے اندر اعلیٰ حضرت جب بہت زیادہ کمزور ہو گئے، بریلی شریف کے اندر گرمی اتنی سخت تھی کہ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنا بہت مشکل تھا، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مسئلے پہ عمل کرتے، فتوے پہ عمل کرتے تو اپنے روزے کا فدیہ دے دیتے اور روزہ نہ رکھتے، لیکن آپ نے فتوے پر نہیں، فتوے کے ساتھ تقوی پر بھی عمل کیا۔ آپ کو پتا چلا کہ نینی تال میں بھوالی پہاڑ پر
ابھی موسم ٹھنڈا ہے اور وہاں پہ روزہ رکھا جا سکتا ہے. آپ روزہ رکھنے کے لیے بیلی شریف سے آپ بھوالی پہاڑ نینی تال تشریف لے گئے, پورا مہینہ پہاڑ پر رہ کر کے آپ نے پورے مہینے کا روزہ ادا فرمایا. یہ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی کتنی اعلیٰ دلیل ہے. اور اخیر عمر کے اندر آپ کو یہ بھی مسئلہ معلوم ہے, اگر کوئی اتنا کمزور ہے مسجد میں جا کر کے نماز جماعت کے ساتھ میں نہیں ادا کر سکتا تو اس کے لیے گھر پہ نماز ادا کرنا جائز ہے. اب اعلیٰ حضرت اخیر عمر میں جب بڑے کمزور ہوئے اور مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی, شریعت کے مطابق اگر آپ فتوے پہ عمل کرتے تو گھر پہ بغیر جماعت کے یا جماعت کے ساتھ گھر ہی پہ نماز ادا کر لیتے. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھو, آپ اس کمزوری کے عالم کے اندر بھی چار لوگ آپ کو کرسی پر بیٹھا کر کے لے کے جاتے اور مسجد میں جاتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے. ایک بار اتفاق کی بات ہے, نماز کا وقت ہو گیا, کوئی بھی لے جانے والا تھا نہیں. اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو گھر پہ نماز پڑھ لیتے, لیکن آپ گھسٹتے اکیلے مسجد کے اندر گئے اور جماعت کے ساتھ جا کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی. بتاؤ اتنا تقویٰ اور اتنی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرماتا ہے؟ جو اپنے محبوبین اور اپنے خاص اولیاء کرام ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہی کو تقویٰ کی یہ دولت نصیب فرماتا ہے. میرے سرکار اعلیٰ حضرت جب اعتکاف کی حالت میں تھے, سردی کا موسم تھا, بارش ہونے لگی. اب بارش کی وجہ سے اتنی ٹھنڈی تھی کہ باہر جا کر کے وضو بنا لینا یہ انتہائی مشکل تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم ہے اور آپ چاہتے تو فتوے پہ عمل کر کے جو ہے وہ رعایت پہ عمل کر سکتے تھے, لیکن آپ نے کیسے تقوی پہ عمل کیا کہ مسجد کے اندر جو آپ اعتکاف کی حالت میں جو گرم کپڑا تھا, جو رضائی تھی, اس کو آپ نے 4 تہہ کیا اور اسی کے اوپر وضو بنایا, کیونکہ مسجد میں وضو کا پانی گرانا یہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح آپ نے وضو بنایا کہ پانی کا کوئی بھی قطرہ یہ مسجد کی زمین پر نہ گرے, مسجد کے فرش پر نہ گرے, اور سارا کا سارا پانی اس رضائی کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو جائے, اور آپ نے اس طرح وضو بنایا. اب یہ تو ایک بات ہوئی, لیکن اس کے بعد میں وہی تو سردی سے بچنے کا ایک ذریعہ تھا. آپ نے مسجد کے ادب اور احترام کا خیال رکھا, اپنی رضائی کو گیلا ہونا گوارا کر لیا, لیکن ساری رات سردی کے اندر ٹھٹر کر کے آپ نے گزارا اور ذرہ برابر بھی آپ کی زبان پر جو ہے وہ شکوہ کے الفاظ نہ آئے. یہ تقویٰ پرہیزگاری کی کتنی اعلیٰ دلیل و کتنی اعلیٰ مثال ہے. ایک بار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو درد قولنج اٹھا. یہ درد اتنا سخت ہوتا ہے کہ بندہ درد سے جو ہے وہ تل ملا اٹھتا ہے. اب اتنا درد تھا کہ بے قرار, پہلو بدل رہے, کسی پہلو آرام نہیں ملتا. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. جب ظہر کا وقت ہوا تو اعلیٰ حضرت سرکار نے وضو بنایا درد ہی کی حالت میں, اور نیت باندھ کر کے آپ نے سنتوں کی نیت کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جب تک نماز ادا کرتے رہے درد ختم ہو گیا. ادھر سلام پھیرا, پھر درد شروع ہو گیا. پھر آپ کھڑے ہوئے, فرض نماز کی آپ نے نیت کی اور فرض نماز کو ادا کیا. درد جب تک نہیں رہا, ادھر سلام پھیرا, پھر درد شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد والی سنتوں کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, نیت کی, درد ختم ہو گیا, سلام پھیرا, پھر درد شروع ہو گیا. اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ اے درد, اب میں نے نماز ادا کر لی ہے, اب تو عصر تک ہوتا رہے, مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ بستر کے اوپر بے قراری سے پہلو بدلتے رہے. اتنے درد اور اتنی تکلیف کی حالت کے اندر بھی کھڑے ہو کر کے نماز کو وقت پہ ادا کر لینا. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ آخر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو درد ختم ہو جاتا, اور جو اس سلام پھیرتے درد شروع ہو جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو اللہ کا آپ پر خاص کرم ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نماز کی ادائیگی پر قدرت دی اور درد سے آپ کو راحت عطا فرمائی, اور یا پھر یہ ہوگا کہ درد ہوتا رہتا تھا لیکن نماز میں آپ اتنے مگن تھے کہ نماز کی حالت میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ درد کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب اللہ کا ولی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جایا کرتا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ آپ کو تیر لگ گیا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تیر لگا تھا اس کو ہاتھ لگاؤ تو درد سے جو ہے وہ بے چین ہو جاتے تھے. اب کیسے تیر کو نکالا جائے؟ جب بہت لوگ بیتاب ہو گئے تو آخر میں کہا کہ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت میں بالکل جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں, اس وقت ان کا تیر نکالا جائے تو پتہ نہیں چلے گا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, لوگوں نے تیر نکال لیا. جب سلام پھیرا اور جب لوگوں نے بتایا کہ حضور آپ کا تیر نکال لیا گیا ہے
پوچھا کہ کب نکالا؟ کہا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تین نکالا گیا ہے۔ تو اللہ والے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دنیا بھول جایا کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کی بھی وہی کیفیت ہوئی ہوگی کہ درد تو رہتا تھا لیکن نماز کے اندر اللہ کی یاد میں مگن ہونے کی وجہ سے انہیں درد کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ان کی نمازیں ہماری طرح نہیں تھی کہ سب کچھ کام کرتے رہیں گے لیکن جب کچھ حساب کتاب کرنا ہوگا تو نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو حساب کریں گے، دنیا کے بارے میں پلاننگ بنانی ہوگی تو نماز کی نیت کے بعد میں پلان بنائیں گے۔ شیطان کا قابو ہم گنہگاروں پہ چلتا ہے، اللہ والوں پہ اس کا قابو نہیں چلا کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کی جو ہے وہ کیفیت تقویٰ کا یہ عالم تھا۔ جب آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، معمولی سحری اور افطاری پہ گزارا کرتے اور خاص طور سے آپ کو افطاری کے بعد میں پان کی ضرورت پڑتی تھی۔ آپ کا ایک خادم بچہ تھا، وہ پان لا کر کے دے دیتا۔ ایک بار اتفاق کی بات ہے، آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، بچہ پان لانے کے اندر تاخیر کر دیا اور چونکہ آپ کو تاخیر ہو رہی تھی تو کچھ جلال کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب بچہ آیا تو آپ نے بچے کو ایک چپت لگا دی۔ اب اس کے بعد میں بچہ چلا گیا، رات بھر بے چین رہے، بے قرار رہے کہ بچے کو چپت میں نے کیوں لگائی۔ سحری کا وقت ہوا، آپ نے اس خادم بچے کو بلوایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ تم جو پان لانے میں تاخیر کیے تھے اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی، بھیجنے والوں کی غلطی تھی، میں نے تم کو جو چپت لگائی اور مجھ سے غلطی ہوئی، لہذا اپنا آپ نے جو ہے وہ سر مبارک سے امامہ شریف اتارا، کہا میرے سر پہ تم واپس چپت لگاؤ تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ اب بچہ خادم کانپ گیا، اتنا بڑا جید وقت کا عالم جس کے سامنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور فقہا حاضر ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں اور جس کی بارگاہ میں سب زانو ادب طے کرتے ہیں، اپنے وقت کا اتنا بڑا مجدد ایک چھوٹے سے بچے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چپت لگاؤ۔ اب بچہ کانپنے لگا، آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، وہ کہنے لگا حضور میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نابالغ ہو اور نابالغ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، لہذا تمہیں بدلہ لینا ہوگا۔ جب وہ بہت زیادہ ڈرنے لگا، اعلیٰ حضرت سرکار سکوں کو مٹھی میں بھر کر کے لائے، اس بچے کے ہاتھ میں دیا، کہا لو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول کرو، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے سر پر آپ نے کئی چپت لگوائی۔ بتاؤ تقوی اور پرہیزگاری کی ایسی مثالیں اولیاء کرام کے علاوہ کس کی زندگی میں ہم کو نظر آئیں گی؟ اعلیٰ حضرت سرکار یہ اولیاء کرام کا جو یہ طریقہ ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، حالانکہ امام اعظم رات میں عبادت بھی کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام بھی کرتے تھے۔ اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ یہ میرے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں میں پوری رات عبادت کرتا ہوں، حالانکہ میں پوری رات عبادت نہیں کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرمایا نا کہ وہ لوگ جو کام نہیں کرتے ہیں جب ان پر ان کی تعریف کی جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھی شمار انہی میں ہو جائے۔ پھر آپ کا یہ طریقہ بن گیا، امام اعظم ساری رات عبادت کرنے لگ گئے، اور یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا بھی یہی طریقہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے خط کے اندر حافظ قرآن لکھ دیا، آپ حافظ قرآن تھے نہیں، اگرچہ آپ کو بہت ساری آیات یاد تھی تو لیکن آپ نے سوچا کہ کل قیامت کے دن کہیں میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ میں نہ ہو جائے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو کام نہیں کرتے ہیں ان پر ان کی تعریف کی جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اب تہیہ کر لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 29 شعبان کو آپ نے قرآن کو جو ہے وہ یاد کرنا شروع کیا اور 27 رمضان تک پورا قرآن مقدس آپ نے حفظ کر لیا۔ کیوں کہ لوگ مجھے حافظ قرآن کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حافظ قرآن نہ ہوں اور مجھے حافظ قرآن کہے اور اس بات پر مجھے خوشی ہو اور کل قیامت کے دن مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب لے۔ تو اس طرح تقوی اور پرہیزگاری کی باریکیوں کو جو برتا آپ نے، حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت کے جب والد محترم کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے سارے کام اپنی والدہ کے حوالے کر دیے، یعنی ان کی والدہ محترمہ جو کہتی وہی کرتے، یہاں تک کہ نفلی عبادت بھی اگر کرتے تھے، نفلی کام بھی تو اپنی ماں سے پوچھ کر کے کرتے تھے، اور یہاں تک ہوا کہ اگر آپ کو کوئی کتاب خریدنی ہوتی تو اپنی ماں سے پوچھتے کہ کیا میں کتاب خرید لوں، اور جتنا نذرانہ جو کچھ بھی آتا کچھ بھی اپنے پاس میں نہیں رکھتے، سارا کا سارا اپنی والدہ محترمہ کو لے جا کر کے دے دیتے۔ یعنی گویا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے والد کے انتقال کے بعد میں اپنے آپ کو پورے طور پر اپنی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا، میری ماں جو چاہے گی وہی میں کروں گا۔ یہ بھی اولیاء کرام کی خاص خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین ہی کو ان خوبیوں سے نوازتا ہے۔ آج تو لوگ ذرا سا پیسہ پاتے ماں باپ کو کنارے کر دیتے
دیتے ہیں. اور اگر سوسائٹی کے اندر بڑے مالدار کا اگر عہدہ مل گیا تو اس کے بعد میں ماں باپ کی جو وقعت اور جو عزت ان کی نظر میں ہونا چاہیے وہ عزت ان کی نظر میں نہیں رہتی ہے. اگر بچہ زیادہ کمانے لگ جاتا ہے تو وہ اس کو اپنا باپ کا جو مرتبہ ہے صحیح معنوں کے اندر وہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ اپنے پیسوں کے جو ہے وہ گمان کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کا حق بھی پورے طور پہ نہیں ادا کر پاتا. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اتنے عظیم مرتبے پہ فائز ہوئے تب بھی اپنی والدہ محترمہ کا اتنا خیال رکھتے تھے. ایک بار مسجد کے اندر حاجی کفایت اللہ جو آپ کے مرید تھے انہوں نے مسجد کے اندر لالٹین کے اندر ایرنڈی کا تیل ڈال کر کے رکھ دیا اور اس کو لالٹین کو جلا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ بدبو والی چیز کو مسجد کے اندر لانا جائز نہیں ہے. مٹی کے تیل کے اندر بدبو ہے اس لیے مٹی کے تیل کا لالٹین وغیرہ مسجد میں جلانا یہ جائز نہیں. جب ایرنڈی کے تیل سے حاجی کفایت اللہ نے لالٹین جلایا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لالٹین آپ نے مسجد میں کیوں جلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے, مٹی کا تیل مسجد میں جلانا منع ہے, میں نے تو ایرنڈی کا تیل ڈالا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم نے ایرنڈی کا تیل ڈالا ہے تو پھر تم یہیں بیٹھ جاؤ, یہی بیٹھ کر کے اعلان کرتے رہو کہ اس کے اندر مٹی کا تیل نہیں ہے, اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے, اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے. کیونکہ اگر تم ایسے ہی رکھ کر کے چلے جاؤ گے لوگ یہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ مولانا احمد رضا فتویٰ تو یہ دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر مٹی کا تیل جلانا جائز نہیں ہے اور ان کی مسجد کے اندر مٹی کا تیل جل رہا ہے. اب کس کو پتا ہے کہ اس کے اندر ایرنڈی کا تیل ہے؟ یا تو یہاں بیٹھ کر کے اعلان کرو اور یا پھر یہاں سے اس کو ہٹا دو. بتاؤ تقویٰ و پرہیزگاری کی اتنی اعلیٰ مثال اعلیٰ حضرت سرکار نے قائم کی کہ لوگ تہمت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اور تہمت کی جگہوں سے بچنے کا بھی حدیث پاک کے اندر حکم دیا گیا. اس لیے یا تو بیٹھو یا تو پھر یہاں سے اس کو ہٹا لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کی شان ہوتی ہے کہ وہ تقویٰ کی ان باریکیوں پہ عمل کرتے ہیں جہاں پر عام طور پر لوگوں کا ذہن جاتا بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو آپ پڑھیں تو اسی طرح کے مظاہر آپ کی مقدس زندگی کے اندر آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. اور اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے اس نے جو ہے بدایوں کے پیڑے پیش کیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رکھ لیا, پوچھا کہ کچھ کام سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور نہیں, بس ایسے ہی ملاقات کے لیے آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر پوچھا, 2-3 بار آپ نے پوچھا, اس نے بتا دیا کہ کوئی کام سے نہیں آیا. آپ نے وہ مٹھائی اٹھائی اور اپنے گھر کے اندر بھجوا دی. جب مٹھائی چلی گئی تو وہ آنے والے نے کہا کہ حضرت ایک تعویذ دے دے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے 2-3 بار تم سے پوچھا کوئی کام ہو تو بتا دو, تم نے کوئی کام نہیں بتایا, اب تم بتا رہے ہو کہ تعویذ لینے آیا ہو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعویذ بھی دیا اور ایک خادم کو اشارہ کیا کہ مٹھائی لے کر کے آئے. اور جب مٹھائی لائی گئی آپ نے وہ مٹھائی بھی اس کے حوالے کی اور تعویذ بھی دیا اور فرمایا ہمارے یہاں تعویذ پہ جو ہے وہ نذرانہ نہیں لیا جاتا ہے اور تم جو مٹھائی دے کر کے تعویذ لے رہے ہو اس کو میں درست نہیں سمجھتا. اگرچہ وہ کہتا رہا کہ حضور نہیں, یہ تو میں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت سرکار نے مٹھائی کو تب قبول کیا جب وہ محبت سے پیش کیا, کوئی اس کی غرض نہیں تھی. لیکن جب تعویذ مانگ لیا تو آپ نے مٹھائی کو واپس کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مٹھائی تعویذ دینے کا نذرانہ بن جائے. یہ تقویٰ کی باریکیاں ہیں جو اعلیٰ حضرت سرکار کی مقدس زندگی کے اندر آپ کو جو ہے نظر آئیں گی. یہ دھوڑا گجرات کے اندر جب اعلیٰ حضرت سرکار کا پروگرام تھا اور پروگرام کی تاریخ طے ہو گئی, پتہ نہیں کیسے کسی نے نذرانے کی بات کر دی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروگرام کینسل کر دیا, کہا کہ جب نذرانے کی بات آئی اور نذرانے کے لیے جو ہے وہ دین کا کام نہیں کیا جاتا, آپ نے فرمایا اس پروگرام کے اندر جانا ہی نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا نصیب فرمائی تھی اور غنا کا یہ زبردست مقام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. ساری زندگی اسی پہ عمل کرتے رہے اور آخری وقت کے اندر بھی جب آپ کی حیات طیبہ کے آخری لمحے باقی رہ گئے تب بھی آپ نے کیا کہا کہ یہاں پہ جتنی تصویریں ہیں سب کو ہٹا لیا جائے. اب سب حیران ہے اعلیٰ حضرت کے گھر میں تصویر کہاں سے ہو سکتی ہے جب تصویر حرام ہے اور جو ہے وہ تصویر کی شریعت مطہرہ نے اجازت ہی نہیں دی ہے تو اتنے بڑے مجدد اور اللہ کے ولی کے گھر میں تصویر کہاں سے آئے گی. اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے دلوں کی بات کو جان لیا, فرمایا کہ یہ جو نوٹ ہے, نوٹوں پہ جو تصویر بنی ہے, ان نوٹوں کو بھی یہاں سے نکال دیا جائے. یہ ہے آپ کا تقویٰ اور یہ آپ کی پرہیزگاری. اور عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ کچھ
فرصت رہتی ہے اور پورے طور پر جو ہے وہ کام پر جب نہیں رہتے ہیں تو کچھ چیزوں پہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن جب جلدی میں رہتے ہیں تو بہت کچھ چھوڑ جایا کرتے ہیں. سنت تو سنت، فرائض کے اوپر بھی پھر وہ عمل نہیں کر پاتے. اعلیٰ حضرت کی آپ زندگی کو پڑھیں، آپ نے ہر زندگی کے لمحے کے اندر کبھی بھی شریعت مطہرہ کے خلاف بھی کام نہیں کیا اور نہ کبھی کی سنت کو ترک کیا. آپ کے خادم کا بیان ہے کہ ایک بار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے اندر مسجد میں آنے میں تاخیر ہو گئی. نماز کا وقت ختم ہونے میں صرف چند منٹ یا تھوڑی دیر باقی رہ گئی تھی. اب خادم بول رہے میں سوچ رہا تھا اعلیٰ حضرت سنت نہیں چھوڑتے، آج اتنی جلدی میں اعلیٰ حضرت سامنے سے آ رہے ہیں، آج لگتا ہے سنت پہ عمل چھوڑ جائے گی کیونکہ جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی میں ہے اعلیٰ حضرت. لیکن خادم کا بیان ہمیں نے دیکھا اعلیٰ حضرت آخری وقت کے اندر اتنی جلدی کے اندر بھی جب مسجد میں تشریف لائے، پہلے مسجد میں دایاں قدم رکھا، پھر جب مسجد کی سیڑھیوں کو پار کر کے آپ صحن میں آئے تو پہلی صف میں بھی پہلے دایاں قدم رکھا، دوسری صف میں پہلے دایاں قدم، تیسری صف میں دایاں قدم. پورے دالان کو آپ نے طے کر لیا اور اندر حرم میں داخل ہوئے تو اندر بھی ہر صف کے اندر پہلا قدم ہے. یہاں تک کہ جب مصلی امامت پہ آپ پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی پہلے دایاں قدم رکھا. خادم کا بیان ہے اس دن مجھ کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت سرکار کو اپنے حبیب کی محبت کا ایسا جام پلایا ہے، ایسا جام پلایا ہے، چاہے وہ اپنے آپ میں ہو، چاہے جلدی میں ہو اور کسی بھی حالت میں ہو، میرے آقا علیہ السلام کی کوئی سنت اعلیٰ حضرت سرکار سے کبھی چھوٹتی نہیں ہے. یہ منظر دیکھ کر کے خادم حیران رہ گئے. اور صحیح بات ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوا کرتے ہیں وہ تقوی و پرہیزگاری کی باریکیوں کو اسی طرح بڑھتا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے جب اعلیٰ حضرت سرکار جب سفر کرتے تھے تو ٹرین کا ٹائم ٹیبل منگواتے، وہاں پر جب ٹرین پہنچے گی تو نماز کا ٹائم کیا ہو رہا ہے پورا نقشہ بنایا جاتا. اگر کوئی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے تو آپ سفر کیا کرتے تھے، اور اگر کسی نماز کے چھوٹنے کا اگر اندیشہ ہے تو آپ سفر نہیں کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر بہت کم سفر کیے ہیں. سفر کم اسی لیے کرتے تھے تاکہ نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا ہوتی رہے. اتنا زیادہ اہتمام جب بندہ کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے لطف و کرم سے اپنے ایسے بندوں کو مالا مال فرمایا کرتا ہے. عزیزان مکرم، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا امام ہمیں عطا فرمایا جو خود بھی ساری زندگی شریعت مطہرہ پہ چلتا رہا اور جب دنیا سے گیا تو ہمیں بھی شریعت کے اوپر قائم رہنے کی نصیحت و وصیت کر کے گیا. اعلیٰ حضرت کے ولایت اور آپ کے تقوی کی یہ بھی دلیل ہے. اتنا بڑا رتبہ لیکن اتنی عاجزی اور اتنی انکساری تھی. اللہ اکبر. جب آخری وقت آیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم نے میرے سارے کام کیے اور اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم لوگ مجھ کو بھی معاف کر دینا. بتاؤ، وقت کا مجدد جب دنیا سے جا رہا ہے اپنے مریدوں سے کہہ رہا ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ لوگ مجھ کو معاف کر دینا. یہ عاجزی، یہ انکساری اور اس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ کون کر سکتا ہے جس کا دل اللہ کی محبت اور عشق رسول کے اندر مٹ چکا ہو، فنا ہو چکا ہو اور پورے طور پر اللہ کی محبت میں جو ڈوب چکا ہو. ایسے بندوں کو ہی اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے. تو عزیزان مکرم، ہمیں چاہیے کہ اپنے اس امام کا جو مہینہ چل رہا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے امام کا تذکرہ کریں. اس دور کے اندر امام سرکار اعلیٰ حضرت کا تذکرہ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ گمراہیت، بے دینی اور جھوٹے اور نقلی صوفیوں کا بڑا دورہ ہے. جب اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کریں گے تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل دین کیا ہے اور اصل تصوف کیا ہے، اصل ولایت کیا ہے. ورنہ لوگ نہ جانے کتنے ڈھونگی لوگوں کے پاس جا کر کے گمراہیت کا شکار ہو جاتے ہیں. ولی ہوتا ہے وہ نماز اور دیگر عبادتیں تو بڑے دور کی بات ہے، وہ کبھی سنت کو بھی ترک کرنا گوارا نہیں کرتا ہے. اللہ رب قدیر ہمیں اپنے امام کی برکتوں سے اور ان کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے.